هدي 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 مولاي علي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص علی علیہ السلام کا درس ابھی جاری ہے، اور ہم اس کی حدیث نمبر 6 کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص۔ 2 ویڈیوز میں پچھلی اس کے معنی کے اوپر گفتگو کی تھی، اور پچھلی ویڈیو کے اندر لفظ صدیقیت کے اسرار اور معارف کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کی سند کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم صدیق اکبر ہیں، اور اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ایک عام رجحان ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں جو چیز آ جاتی ہے اس کو عمومی طور پر ڈینائی کرنے کی، اس کا انکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، تو اس قول کے اوپر کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، پچھلے 3-4 دن میں بحمد اللہ تعالیٰ میں نے ایک رسالہ اس پہ لکھا ہے، فتح الملک الاکبر بصحت قولی علی بن ابی طالب علیہ السلام انا الصدیق الاکبر۔ ابھی اس کا جو بنیادی خاکہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے تیار ہو چکا ہے، اور اس کے اندر جرح و تعدیل کی بہت تفصیلی گفتگو ان کے قواعد کے ساتھ میں نے بیان کی ہے، اور اس قول کی صحت کو ثابت کیا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ تو جو رسالہ میں نے لکھا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، یہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو پبلش کریں گے، لیکن اس میں سے چند چیزیں میں اب اپنی ویڈیوز کے اندر بیان کروں گا۔ مطابعت کیا ہیں اس حدیث کی، اس کی صحت کیا ہے، اصل میں کیا کیا شواہد ہیں، جرح و تعدیل کے اعتبار سے اس کی فنی حیثیت کیا ہے اس حدیث پاک کی، تو اس کو تفصیل میں بیان کریں گے۔ تو ابھی صرف اس ایک روایت کی فنی حیثیت کے اوپر ہو سکتا ہے کہ تقریباً 4 سے 5 ویڈیوز جو ہیں وہ بن جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس حدیث پاک کے اوپر پہلے کسی نے کلام نہیں کیا، اور ہم لوگ بہت تردد کا شکار ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صدیق اکبر کہنے سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو جب ہم جرح و تعدیل کریں گے تو صرف سپرفیشل لیول پر نہیں کریں گے، سطحی لیول پر نہیں کریں گے کہ کس نے ثقہ کہا کس نے نہیں کہا، اور جس نے ثقہ کہا ہے بس اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے اقوال کو جمع کر دیں، جنہوں نے ضعیف کہا ان کے اقوال کو ترک کر دیں۔ یہ جو بڑی سطحی قسم کی جو ہے لوگ گفتگو کرتے ہیں جرح و تعدیل میں، وہ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ، بلکہ میں آپ کو قواعد اور ضوابط بھی بتاؤں گا کہ جن کی بنیاد پر جرح و تعدیل کی جاتی ہے۔ اس سے جو لوگ اصول الحدیث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، علم جرح و تعدیل کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت خاص نکات انشاءاللہ میں اس میں بیان کروں گا، کچھ قواعد بیان کروں گا۔ یہ بحمداللہ تعالیٰ یہ سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے، تو اگر آپ اس کے نوٹس بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے۔ تو کئی لوگ جو خام خواہ حدیثوں کو ضعیف کہتے پھرتے ہیں، ان کو جواب بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے دے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخبرنا احمد بن سلیمان الرہاوی، ایک نسخے کے اندر حدثنا کا لفظ بھی ہے اس کی جگہ پر، لیکن اخبرنا جو ہے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا العلاء بن صالح عن المنہال بن عمر عن عباد بن عبداللہ قال قال علی انا عبداللہ وانا اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا الصدیق الاکبر۔ تو اس قول کو در حقیقت بیان کرنے والے راوی جو ہیں وہ عباد بن عبداللہ ہیں، جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور جس نے بھی اس حدیث کو رد کرنے کی، اس کو باطل کہنے کی کوشش کی ہے، وہ سارا کا سارا زور اس نے اس میں عباد بن عبداللہ پر لگایا ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ جرح و تعدیل کو شروع کرتے ہیں۔ جرح و تعدیل کی کتابوں کو کھولنے سے پہلے سب سے پہلا نقطہ یہ یاد رکھیے گا کہ جرح و تعدیل ایک مشکل کام ہے، جہاں اس میں فنی اعتبار سے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور پھر انسانوں کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم جرح و تعدیل میں کر کیا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے اوپر اپنی زبانوں کو کھول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کذاب ہے، وہ ضعیف ہے، اس کے حافظے میں مسئلہ ہے، تان کر رہے ہیں۔ کس کے اوپر؟ پتھروں پہ تان نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے اوپر تان کر رہے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک امر ہے۔ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اس لیے لازم ہے کہ جرح و تعدیل کی کتابوں کو کھولنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ ہونا چاہیے انسان کے دل میں، آپ کی طبیعت میں انصاف اور عدل ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا کسی کو کرٹیسائز کر دیں کہ یہ آپ کے لیے وبال بن جائے۔
تو اس لیے پھر اس کے متعلق یہ گفتگو ہوتی رہی کہ کیا جرح و تعدیل غیبت میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہے تو غیبت ہی کہ آپ راویوں کے متعلق اس طرح ان کی پیٹھ پیچھے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر مصلحت یہ ہے کہ دین کو پروٹیکٹ کرنا مقصود ہے، اس لیے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن کھلی چھٹی نہیں دی گئی. ائمہ کرام نے اس کی کئی شرائط بھی بیان کی ہیں ساتھ، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، پھر جس کو امام نووی نے بھی بیان کیا ہے، ان شرائط کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے صرف میں 2 اہم شرائط کا یہاں پر تذکرہ کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے صحیح طریقے سے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی راوی کے اوپر ضرورت سے زیادہ جرح نہیں کرنی چاہیے. اگر جرح صرف ایک لفظ سے مکمل ہو سکتی ہے تو دوسرا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر. اگر کوئی ضعیف ہے تو اس کو کذاب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو پھر آپ کو خطرے میں ڈال دیتی ہے. اس لیے امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی الاقتراح میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزتیں آگ کے گھڑوں میں سے گڑھا ہے. اس کے کنارے مسلمانوں کے 2 گروہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک محدثین کا اور دوسرے حکام کا گروہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں. اگرچہ محدثین کرام جب کلام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ دین کو بچانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن کئی مقامات کے اوپر زیادتی ہو جاتی ہے، کئی مقامات پر زیادتی ہو جاتی ہے. اور وہ لوگ تو اتنے تقوی والے لوگ تھے، اس کے باوجود ان سے اگر یہ کام ہو گئے ہیں تو ہمیں تو پھر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. لوگ جرح و تعدیل کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، کہ وہ ضعیف کہہ دیا، فلاں نے ضعیف کہہ دی. یہ انجوائے کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ڈرنے والی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پہلا نقطہ یہ یاد رکھیے کہ آپ بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی عزتوں پر گفتگو کر رہے ہیں. اور دوسرا نقطہ اس کے اوپر یہ ہے کہ جب کسی راوی کے اوپر جرح اور تعدیل یہ دونوں موجود ہوں تو دونوں کو نقل کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں کرتے کہ اگر کسی حدیث کو میں پسند نہیں کرتا تو اس کو رد کرنے کے لیے بس جو ضعیف سے متعلق جو اقوال ہیں جس اس نے ضعیف کہہ دیا وہ مینشن کر کے حدیث کا انکار کر دوں. 99% لوگ آج کے زمانے میں یہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. مگر جو حدیث کے علماء ہیں وہ اس چیز کا لازمی خیال کرتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کیا جاتا کہ اگر ایک راوی کے اوپر تضعیف موجود ہو اور کئی لوگوں نے اس کو ضعیف بھی کہا ہو تو اس کے اوپر آپ کسی ایک کا قول بیان کر دیں کہ نہیں فلاں نے ثقہ کہا ہے تو بس ختم ہوگی بات. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کم سے کم جو آپ بنیادی حدیث جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر دونوں طرح کے اقوال کو جمع کر کے ترجیح قائم کریں. کم سے کم ایک حدیث کو اس باب کے اندر اب صحیح ثابت کریں، ان جرح و تعدیل کے اقوال کو جمع کر کے ان میں ترجیح قائم کر کے اس کے بعد کے جو معاملات ہیں پھر وہ آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے. اب اس کے اوپر یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ نے کمنٹ کیا ہے اپنی میزان کے اندر. یہ ترجمہ ہے ابان بن یزید کا. آپ اس میں کہتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے ان کا اپنی ضعفاء میں ذکر کیا ہے اور ان کے متعلق وہ قول نقل نہیں کیے جو آپ کی توثیق سے متعلق ہیں. جنہوں نے آپ کو ثقہ کہا ہے وہ بیان نہیں کیے، بس جو ضعیف کا ہے وہ بیان کر دی ہیں. اور ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتاب کے بہت بڑے عیوب میں سے ہے کہ آپ راویوں پر جرح کا ذکر کر دیتے ہیں مگر اس راوی پر ائمہ کرام کی طرف سے کی گئی توثیق کا ذکر نہیں کرتے. تو یہ دوسرا ادب ہے. یہ 2 اہم چیزیں ہیں جو میں نے بیان کر دیں. جرح و تعدیل کو شروع کرنے سے بھی پہلے اس کو پکا کر لیں. ایک یہ کہ جرح کے اندر آپ نے شدت اختیار نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا. اور دوسرا یہ کہ جب اقوال دونوں طرف سے مروی ہوتے ہیں تو خاص طور پر اگر تعدیل مروی ہو تو وہ لازمی مینشن کرنی ہے. خاص طور پر تعدیل اگر ہو تو وہ ضرور مینشن کی جاتی ہے. اب اس کی سند پر گفتگو کرتے ہیں. اس کے جو راوی ہیں عباد بن عبداللہ الاسدی، ان کے اوپر بعضوں نے جرح بھی کی ہے، بعضوں نے تعدیل بھی کی ہے. تو دونوں کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے جو جرح کی ہے وہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے تاریخ کبیر میں ان کا ذکر فرمایا اور آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فیہ نظر، یہ آپ کا ایک خاص انداز ہے جرح کرنے کا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کے اوپر آگے تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو امام بخاری نے ان کے بارے میں فرمایا فیہ نظر، اور پھر آگے انہوں نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے جس جو مسند احمد کی جو حدیث ہے وہ حدیث کو بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. ائمہ کرام نے جیسے کہ امام حیثمی نے بھی اس کو حسن یا پھر اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے اس حدیث کے، اگرچہ امام بخاری اس کے اوپر تان کر رہے ہیں. تو پہلی چیز یاد رکھیں کہ فیہ نظر امام بخاری نے کہا عباد بن عبداللہ سے متعلق. پھر عقیلی نے ضعفاء میں ان کا ذکر کیا، اپنا کوئی قول نہیں دیا بلکہ صرف یہ بتا دیا کہ امام بخاری نے کہا فیہ نظر. اس کے بعد ابن عدی نے الکامل میں ان کا تذکرہ کیا اور وہی امام بخاری کا قول بیان کر دیا. تو ان تینوں کا قول در حقیقت یہ ہے کہ فیہ نظر. امام بخاری کا قول در حقیقت باقی 2 ائمہ نے، عقیلی نے اور ابن عدی نے بیان کر دیا. اس کے بعد ہے ابن الجوزی، انہوں نے الضعفاء والمتروکون کے اندر اس کا ذکر کیا
اور کہتے ہیں کہ ان کی احادیث کے مطابق نہیں ہوتی، اور ابن مدینی نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ پھر حافظ ذہبی نے ان کا تذکرہ کیا الکاشف میں، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ ترکوہ، کہ ان کو ترک کر دیا گیا، اور حافظ ذہبی نے ایسا کیوں کہا ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے کھل جائے گا۔ اور پھر اکمال تہذیب الکمال، مغلطائی نے اس کے اندر امام ابن حزم کا قول نقل کیا ہے ان سے متعلق کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ مجہول ہیں، اور پھر امام ابن حجر اسقلانی نے ان کو ضعیف کہا ہے، انہی اقوال کی بنا پر صرف ضعیف لکھا۔ اور سبت ابن العجیمی، ان کی کتاب ہے الکشف الحسیس، انہوں نے ان راویوں کو جمع کیا ہے جن کے اوپر حدیث کو گھڑنے کا الزام ہے، صرف الزام ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور انہوں نے پھر امام ابن الجوزی کے حوالے سے بیان کیا کہ ابن الجوزی نے عباد بن عبداللہ کو متہم قرار دیا ہے اس کے اندر، اور بعد میں اگرچہ انہوں نے پھر یہ بھی بیان کر دیا ہے سبت ابن الجیمی نے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ ابن حبان نے ان کا ذکر جو ہے وہ ثقات میں کیا ہے، اور امام نسائی نے خصائص میں ان سے روایت لی ہے، تو ایک طرح سے انہوں نے اس کا ڈیفنس بھی کر دیا۔ تو یہ ٹوٹل جرح ہے جو اس راوی کے اوپر موجود ہے۔ امام بخاری کا قول فیہ نظر، جس کو پھر عقیلی نے اور ابن عدی نے اختیار کیا، اور علی بن مدینہ کا قول کہ انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، پھر ذہبی نے کہا کہ ترکوہ، یہ ان کا قول آ گیا اس کے ساتھ، اور ابن حزم نے کہا کہ یہ مجہول ہے۔ یہ ٹوٹل جرح ہے جو اس راوی کے اوپر کی گئی ہے۔ اب کیا صرف جرح کی گئی ہے اس کے اوپر، کوئی تعدیل نہیں ہے؟ اب دوسرے اقوال کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ابن حبان نے ان کا شمار اپنے ثقات کے اندر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عباد بن عبداللہ الاسدی من اہل الکوفہ، وہ حدیث بیان کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور ان سے منہال بن عمر روایت کرتے ہیں، تو ثقات میں نقل کیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ابن حبان کے ثقات کی کیا ویلیو ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول ہے عجلی نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ آپ نے توثیق کی ہے ان کی۔ آپ فرماتے ہیں عباد بن عبداللہ الاسدی کوفی تابعی ثقہ، دوسری ہوگی توثیق۔ پھر امام ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے اوپر کسی قسم کی جرح نہیں کی۔ اور جب امام ابن ابی حاتم، امام بخاری اور دیگر ائمہ کرام جب کسی راوی کا ذکر کر کے اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے تعدیل مانی جاتی ہے۔ اس کے اوپر میں آگے کئی دلائل دیتا ہوں آپ۔ پھر عباد بن عبداللہ کی ایک حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی ہے، اس کی سند سے متعلق امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں کمنٹ کیا، فرماتے ہیں کہ اس کو احمد نے روایت کیا اور اس کی سند جید ہے، تو امام حیثمی نے بھی ان کی اس سند کے اندر توثیق کر دی ہے۔ پھر اس کے جو محقق ہیں شیخ احمد شاکر، مسند احمد کے جو محقق ہیں، انہوں نے اس پر کمنٹ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی سند حسن ہے، اس کی سند حسن ہے۔ پھر امام بصیری، ان کی جو کتاب ہے زوائد ابن ماجہ جو انہوں نے جمع کیے ہیں، اس کے اندر آپ نے اس سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اور جو خصائص علی کی جو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اور پھر اسی بات کو علامہ سندھی نے بھی ریپیٹ کیا ہے شرح ابن ماجہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ گویا جس نے بھی اس حدیث پر وضع کا حکم لگایا ہے انا صدیق الاکبر والی حدیث پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر اس کا معنی نہ کھل سکے، نہ کہ اس کی سند کی بنا پر۔ تو انہوں نے بھی اس کی سند کی جو ہے وہ توثیق کی ہے اور باقاعدہ اس کا قول بیان کیا ہے۔ امام بصیری کا اس کے ساتھ انہوں نے قول نقل کیا ہے۔ تو یہ وہ ائمہ کرام ہیں جنہوں نے ان کی تعدیل کی ہے۔ اب جرح و تعدیل کا جو میں پہلا قاعدہ یہاں پر بیان کر رہا ہوں، بہت سے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، وہ یہ کہ جب ابن ابی حاتم اور دیگر ائمہ کرام کسی راوی کا ذکر کر کے، جیسے بخاری ہو گئے یا ابن یونس ہو گئے، کسی راوی کا ذکر کر کے اگر خاموشی اختیار کریں، کوئی کمنٹ اس کے اوپر پاس نہ کریں، تو اس کو تعدیل پر محمول کیا جاتا ہے۔ اس کو جرح نہیں کہتے، اس سے راوی مجہول نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے راوی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بین دلائل اس موضوع کے اوپر رکھتا ہوں۔ اس مسئلے پر شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الرفع والتکمیل امام عبدالحی لکھنوی کی جو کتاب ہے اس کے اندر اپنی تحقیق کو بیان کیا ہے، اس کے نیچے حواشی کے اندر، اور ان کی اس تحقیق کے اوپر مہر ثبت کی ہے عظیم محدث عبداللہ الغماری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی شیوخ نے، جیسے کہ شیخ محمد عبدالرشید نعمانی ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی ہیں، شیخ اسماعیل انصاری اور شیخ حبیب الرحمن اعظمی، ان سب نے ان کی اس تحقیق کے اوپر اپنی مہر ثبت کی ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر ابن ابی حاتم اور بخاری جب کسی راوی کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے تعدیل مانی جاتی ہے۔ انہوں نے بہت سے دلائل جمع کیے ہیں، ان میں سے میں چند ایک کا یہاں پر بیان کرتا ہوں تاکہ یہ معاملہ بالکل کھل جائے۔ سب سے پہلا میں حوالہ یہاں پر لے کر آ رہا ہوں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کے مقدمہ سے۔ آپ نے اس میں ان راویوں کا دفاع کیا ہے جو بخاری میں آئے ہیں اور ائمہ کرام نے ان کے پر جرح کی ہے۔ تو یہ راوی ہیں، ان کا نام ہے حسن بن مدرک۔ ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ابو عبید آجری، انہوں نے فرمایا کہ امام ابو داؤد نے کو کذاب کہا ہے۔ یہ سنیے ذرا، بخاری کا راوی ہے، امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ کذاب ہے۔ پھر آگے انہوں نے کچھ وجہ بیان کی، تو اس کا جواب پھر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتبار سے دیتے ہیں
کہتے ہیں کہ لیکن یہ چیز یاد رکھو کہ امام ابو زرعہ نے اور ابو حاتم نے ان کا ذکر کیا ہے اس راوی کا، اور ان کے اوپر کوئی جرح نقل نہیں کی، بس اتنا کمنٹ کیا حافظ نے، ان کے اوپر کوئی جرح بیان نہیں کی، اور وہ دونوں نقد میں، جرح و تعدیل میں، خاص طور پر جرح کرنے میں جتنے مشہور ہیں وہ تو نون ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی جرح ملتی ہے تو وہ فوراً بول پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی جرح بیان نہیں کی۔ تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ کرام کی خاموشی کو تعدیل پر محمول کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جرح واقعتاً ہوتی تو وہ اس کو بیان کر دیتے، کیونکہ وہ اس کو بیان کرنے کا محل ہے، وہی موقع ہے۔ اگر نہیں بیان کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو انہوں نے چھپا دیا ہے کچھ، اور ہم ان سے یہ بالکل بھی امید نہیں رکھتے کہ وہ کسی راوی کی جرح چھپا جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قابل التفات ہی نہیں سمجھا اور اس کی تعدیل کر دی ہے۔ اب اس کا مزید حوالہ لیجئے، امام ابن حجر اسقلانی ہی کی کتاب ہے لسان المیزان، اس میں ایاس بن عفیف کا ترجمہ آتا ہے، اور ایاس بن عفیف کا معاملہ بالکل عباد بن عبداللہ کے معاملے کی طرح کا ہے، جو کہ ہماری اس حدیث کا راوی ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کہ ان کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہے فیہ نظر، اور ابن ابی حاتم نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اب یہ راوی ذرا دیکھیے، ان کا نام ہے ایاس بن عفیف، ان کے بارے میں دولابی نے نقل کیا قول کہ امام بخاری نے کہا ہے فیہ نظر، اور بخاری کی اپنی تاریخ میں بھی یہ قول موجود ہے کہ امام بخاری نے کہا فیہ نظر۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ان کا تذکرہ کیا ہے، روایت بھی ساتھ مینشن کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کسی قسم کی جرح نہیں کی، یہ دفاع کر رہے ہیں ابن حجر، کسی قسم کی جرح نہیں کی، اور ابن حبان نے بھی ان کا شمار ثقات میں کیا ہے۔ بالکل وہی کیس ہمارے سامنے آ گیا جو کہ عباد بن عبداللہ کا تھا، اور اس کا ایک پیرلل ہمیں یہاں پر مل گیا۔ ایک اور مثال لیجئے، یہ راوی ہیں، ان کا نام ہے یوسف بن زبیر، ان سے متعلق ائمہ کرام نے کوئی تعدیل نہیں کی، خاموشی اختیار کی ہے، اور امام ذیلعی نصب الرایہ کے اندر انہوں نے امام ابن دقیق العید کا کلام منشن کیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے ان کا ذکر کیا، اور نہ ان کے اوپر کوئی جرح کی ہے نہ تعدیل کی ہے، یعنی اور یہ بیان کر کے در حقیقت ان کی تعدیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ۔ اور پھر امام حیثمی نے اسی راوی سے متعلق، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں ان کی روایت کو بیان کیا، اور روایت بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کو امام احمد نے روایت کیا، اور طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا، وَرِجَالُهُ ثِقَات، اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ تو امام حیثمی نے بھی ان کی تعدیل کی ہے، اور حالانکہ اس کے اوپر ائمہ کرام خاموش ہیں، کوئی کلام نہیں کرتے۔ اب اس کی کئی مثالیں آپ کو امام ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے تعجیل المنفعہ، اس کے اندر بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ میں چند ایک سیمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ معاملہ اور واضح ہو جائے۔ پہلا راوی ہے، ان کا نام ہے ابراہیم بن الحسن بن علی بن ابی طالب۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا ہے ابن ابی حاتم نے، اور کوئی جرح ان کے اوپر بیان نہیں کی، ان کا دفاع کر دیا آپ نے۔ پھر ایک اور راوی ابراہیم بن عبد الرحمن بن رافع الحضرمی، ان کے بارے میں کہا گیا مجہول، ابن حجر جواب دیتے ہیں مجہول نہیں ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کا ذکر ابن یونس نے اپنی تاریخ میں کیا ہے، اور کسی قسم کی جرح نہیں کی، دفاع کیا ابن حجر نے یہ ان کا۔ اور پھر ایک اور راوی، ان کا نام ہے ثقیر العبدی، حسینی نے کہا مجہول۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری نے اور امام ابن ابی حاتم نے تذکرہ تو کیا، لیکن کسی قسم کی ان کے اوپر جرح نہیں کی، اور ابن حبان نے ان کا شمار ثقات میں کیا۔ پھر حمید بن علی ابو اکرشہ نامی راوی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا کمنٹ ذرا دیکھیں، آپ فرماتے ہیں ان کے متعلق کہ اس راوی کی حدیث مستقیم نہیں ہوتی، یعنی کہ سیدھی روایت نہیں ہوتی، اس میں ضعف ہوتا ہے، اور یہ قابل حجت بھی نہیں ہے، اس کی روایتیں قابل حجت نہیں ہوتی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ابو زرعہ کوفی نے کہا ان سے متعلق لا بأس بہ۔ ابن حجر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اوپر کوئی جرح بیان نہیں کی، اور ابن حبان نے ان کا شمار ثقات میں کیا ہے، تو ابن حجر جو ہے ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو ان نصوص سے بحمداللہ تعالیٰ یہ چیز بہت واضح ہو گئی ہے کہ ائمہ اکرام جب کسی راوی سے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کو تعدیل پر محمول کیا جاتا ہے۔ اب امام ابن کثیر نے اس کے اوپر ایک بڑا درمیانی راہ اختیار کی ہے۔ امام ابن کثیر جب کسی راوی کے اوپر بڑے ائمہ اکرام خاموشی اختیار کریں جرح و تعدیل کے، نہ اس کی تعدیل کرتے ہیں مکمل، اور نہ ہی اس کو مجہول قرار دیتے ہیں، آپ اس کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایسا راوی مستور ہوتا ہے، مستور یہ مجہول سے اوپر کا درجہ ہے، جیسے کہ آپ نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا۔ ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ رجالہ کلہم ثقات من رجال الصحیحین الا موسیٰ بن جبیر، کہ موسیٰ بن جبیر کے علاوہ سارے راوی اس کی ثقہ ہیں اور یہ صحیحین کے رجال ہیں۔ اور پھر موسیٰ بن جبیر کے متعلق گفتگو فرماتے ہیں، اور آخر میں آپ جا کے لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ان کا کتاب جرح و تعدیل میں ذکر کیا ہے اور کسی چیز کو ساتھ بیان نہیں کیا، فہو مستور الحال، تو یہ مستور الحال ہے۔ تو ابن کثیر نے بھی اس کو بہرحال ایک تعدیل پر ہی محمول کیا ہے، اس کا رد نہیں کیا۔ اب مستور الحال جو راوی ہوتا ہے، کیا اس کی حدیث قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے اوپر ائمہ کرام کی جو ہے وہ
مختلف اوپینینز پائی جاتی ہیں۔ امام ملا علی قاری اس سے متعلق اپنی شرح نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں کہ مستور کی روایت کو ایک جماعت نے قبول کیا ہے، مستور راوی کی روایت کو ایک جماعت نے قبول کیا ہے، ان میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بغیر کسی قید کے، اور اس کا ذکر کیا ہے امام سخاوی نے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اس قول کو اختیار کیا ہے، یعنی کہ مستور کی روایت کو قبول کرنے سے متعلق ابن حبان نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مطابقت میں اس کو اختیار کیا ہے، یعنی ابن حبان بھی اس کے فالوور ہیں اس قول کے، اور ان کے نزدیک عادل راوی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کسی قسم کی جرح معروف نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ کسی نے ایک جرح کی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہیں یہ بائی ڈیفالٹ اصلاح کی کیفیت میں ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ عام مسلمان جو راوی جو حدیث کو بیان کرنے والا ہے وہ مجروح ہے، نہیں، بائی ڈیفالٹ سب عادل ہوتے ہیں جہاں تک کہ آپ جرح کو ثابت نہ کر دیں۔ تو اس لیے جرح ثابت کرنے کے لیے جارح چاہیے ہوتا ہے، جب جرح کرنے والے خاموش ہیں اس کے متعلق تو اس کو تعدیل کے اوپر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس لیے قبول کیا ہے کہ یہ جو راوی ہیں ان کا تعلق قرون اولیٰ کے ساتھ تھا، اور وہاں پر لوگوں کے اوپر اسلام جو تھا یعنی اور اچھے حوال جو تھے، جو عدالت تھی وہ غالب تھی اس وجہ سے، لیکن آج کے زمانے میں جو ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں یہی قول جو ہے امام ابو یوسف کا اور امام محمد کا بھی ہے، اور آگے آپ ذکر کرتے ہیں کہ اس خلاف کا ڈفرنس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جو مستور ہو صحابہ میں سے یا تابعین میں سے یا اتباع التابعین میں سے، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شہادت کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، تو ان کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد والے جو ہیں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ اچھی تفصیل ہے، وَهُوَ تفصیل حسن، یہ بڑی اچھی تفصیل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مستور راوی کی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر شیخ ابو غدہ نے علامہ فقیہ محمد ہاشم سندھی کا کلام نقل کیا ہے، ان کے مخطوطے سے، ان کی کتاب کا ایک مخطوطہ ہے، اس سے تنقیح الکلام کے نام سے وہ کتاب ہے، اس میں ایک راوی کے اوپر آپ کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں تک اسماعیل بن فضل کی بات ہے تو کسی بھی حافظ نے ان کے اوپر جرح نہیں کی، نہ کوئی نقص کیا ہے، نہ کوئی تہمت لگائی ہے، تو ان کی جو حدیث ہے یہ مقبول ہے، معمول ہے، یعنی معمول بھی ہی ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا حفاظ کے قاعدے کے مطابق، جیسے کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان اور دیگر کئی ائمہ کرام کا اس چیز کے اوپر عمل تھا۔ پھر اس کے اوپر ایک قول لیجئے، امام ابن ابی حاتم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے، اپنی جرح و تعدیل کے اندر آپ نے یہ فرمایا، میں نے اپنے والد محترم سے اس چیز سے متعلق سوال کیا کہ اگر ایک ثقہ راوی غیر ثقہ سے روایت کرے تو کیا ثقہ کا غیر ثقہ سے روایت کرنا غیر ثقہ کو فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو غیر ثقہ راوی ہے اگر تو ضعف میں مشہور ہے تو پھر ثقہ روایت کرے تو فائدہ نہیں دیتا، لیکن اگر وہ مجہول ہے تو پھر فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اگر مجہول ہے تو پھر فائدہ دیتا ہے، اس کی روایت جو ہے وہ پھر ضعیف کے درجے پر نہیں رہتی اگر ایک مجہول راوی سے ایک ثقہ امام اگر روایت کرنا شروع کرتے۔ اور جو مستور راوی ہوتے ہیں ان کی روایتیں تو صحیحین میں بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے اوپر نہ کسی قسم کی جرح ہے، نہ کسی قسم کی تعدیل ہے۔ اس کو امام ذہبی نے بھی اپنی میزان میں نقل کیا ہے۔ ایک تو یہ حفص بن بغیل کا ترجمہ، اس میں آپ جا کے فرماتے ہیں کہ ابن القطان نے کہا کہ میں اس راوی کا حال نہیں جانتا، تو اس کے اوپر حافظ ذہبی کمنٹ یہ کرتے ہیں کہ ابن قطان جو ہے وہ ہر اس راوی کو جرح کر دیتے ہیں، ہر اس راوی کے اوپر جرح کر دیتے ہیں جس کے اوپر کسی نے ثقاہت کا حکم نہ لگایا ہو۔ اور اس کے اوپر پھر امام ذہبی فرماتے ہیں کہ صحیحین کے اندر اس ٹائپ کے اس طرح کے کئی راوی موجود ہیں جو کہ مستور ہیں، نہ کسی نے ان کو ضعیف کہا، نہ وہ مجہول کے درجے پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کی ایک بات کو امام نے مالک بن خیر الزبادی کے ترجمہ کے اندر بیان کیا، امام ذہبی نے ہی، اور آپ اس میں ابن قطان کا جو ہے وہ قول بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی عدالت ثابت نہیں ہے، یعنی اس سے مراد ابن قطان نے یہ لیا کہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ ثقہ ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ صحیحین کے روات میں سے تو کئی ایسے ہیں جن کے اوپر کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ ثقہ ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ وہ ثقہ ہیں، لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ ایسے مشائخ جن کے اوپر جرح موجود نہ ہو، ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہو، کوئی ان سے منکر حدیث بھی نہ آتی ہو، تو ان کی حدیث صحیح شمار کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ کسی راوی کے اوپر تعدیل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ راوی جو ہے یہ عادل ہے، بائی ڈیفالٹ عادل ہی ہوتے ہیں جب تک کہ جرح ثابت نہ ہو جائے۔ اب اس کے اوپر میں آخری قول بیان کرتا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کے مقدمہ سے۔ اب دفاع کرتے ہیں اثبات ابو الیسع کا، یہ بڑا خاص نقطہ ہے، آپ نے سمجھنا ہے، یہ فائنل سٹیمپ ہے اس مسئلے کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو حاتم نے کہا مجہول، ابو حاتم نے کہا مجہول، حافظ اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیکن ان کو بخاری جانتے ہیں، بخاری کے نزدیک یہ مجہول نہیں ہے،
جب میں نے اس راوی کو بخاری کی تاریخ سے کھول کے دیکھا کہ بخاری کتنا جانتے ہیں، کوئی تعدیل کا لفظ بیان کیا ہو، تو بخاری نے صرف ان کا نام لکھ کر اتنا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے شعبہ سے سماع کیا بس، اور ان سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے سماع کیا بس، اس کے اوپر کوئی جملہ نہیں تھا۔ صرف اتنی بات کی بنا پر حافظ ابن حجر نے ان کی جہالت کا جو حکم ہے وہ ختم کر دیا، وہاں سے ان کی جہالت کو رفع کر دیا، کہہ دیا کہ بخاری جانتے ہیں۔ تو بخاری اگر کسی راوی کا نام لکھ دیں، اس کے اوپر کسی قسم کی جرح مینشن نہ کریں، اور دیگر ائمہ کرام نام لکھیں جرح مینشن نہ کریں، تو اس کو تعدیل پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور میں اس کو ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ امام ابن ابی حاتم نے جو ہماری حدیث ہے جس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمانا صدیق الاکبر، اس کے جو راوی ہیں عباد بن عبداللہ، ان کا ذکر کیا ہے جرح و تعدیل کے اندر، اور ان کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے۔ اپنی اس گفتگو کو ہم مزید آگے جاری رکھیں گے، اور کئی اور قواعد ہیں ہم اس کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔